بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جناب وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکشن دی آواز وجن والی ہے، وہ میرا خیال ہے وج گئی ہے اور سب کو اسلام آباد پہنچنے کا احکامات دے دیے گئے ہیں اور اب چیزیں جو ہیں وہ سارا کا سارا جو اگلا پیڑ پینا ہے وہ اسلام آباد پڑے گا، لوگ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، چیزیں اسلام آباد کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سارے معاملے کے اوپر بات کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ یہ جو پوری کی پوری پیٹی یہ نا، یہ پائنے ساری رنگ باز ہے، ایسی کمال کی رنگ بازی کرتے ہیں کہ بندہ مطلب عقل دھنگ رہ جاتی ہے، سوچتا ہے کرے سر نو باہ دیکھے کہ یار وہ کتوں پھڑ لے آندے جے۔ ابھی میں آپ کو ان کی کون سی رنگ بازی گناؤں، لیکن لیٹسٹ رنگ بازی سے شروع کر لیتے چلے۔ ہمارے ہیں جی صدر مملکت عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے بڑے رائٹ ہینڈ مین رہے ہیں، کبھی لیفٹ تے آئیں دے سن، کبھی رائٹ تے آئیں دے سن۔ فائنلی عمران خان نے کہا یار تو بچو، یہ بڑے تعلقات نے پرلے پاسے کہ میں لائی نہ بیٹھے، انہوں نے چک کے انہوں صدر مملکت بناتا۔ یہ بھائی صاحب بھی چائیں بن گئے، ویسے وہ ڈینٹسٹ ہیں اور بڑے اچھے ڈینٹسٹ ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انہوں نے آج جو تازہ ترین رنگ بازی فرمائی ہے نا، وہ تازہ ترین رنگ بازی انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس ہے جی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک آڈیو تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں فون کے اوپر، یہ ان دونوں سے منسوب آڈیو تھی۔ یہ دھرنے کے دنوں کی بات ہے جب یہ وہ نہیں گئے تھے امپائر کی انگلی پہ مطلب ناچتے ہوتے سارے جنے لڑیاں پاندے، پھر اتنے جناب ڈانس پارٹیاں رات دن چل رہی سن اور عمران خان نچ کے نچا کے لوگوں انقلاب لے آ رہا سی۔ تو وہ ان دنوں کی بات ہے، وہاں پر پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، توڑ پھوڑ کی تھی۔ یہ پی ٹی آئی کے اور جو ان کے کزن بردر کے مطلب کارکن تھے طاہر القادری صاحب کے، انہوں نے کافی توڑ پھان کی تھی اتنے، تو اس پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا۔ خیر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ مقدمہ چونکہ چل رہا تھا تو تاریخ کے نکل آئی ہونی، انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں تو رنگ بازی لاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے رنگ بازی کر کیوں رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے بالکل آپ کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بھی جو میری سوچ ہے وہ آگاہی دوں گا۔ آج یہ صاحب اٹھے ہیں اور انہوں نے بابر اعوان صاحب ایک اور مطلب بڑی زبردست شخصیت ہے، ان کو سال لیا اپنے، اور جناب میرا وکیل ہے اور میں جناب چلا گیا ہوں جناب عدالت میں پیش ہو گیا ہوں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو میرے پاس خبر ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے استثناء حاصل ہے آئین کے تحت، لیکن میں آئین پاکستان کا پابند ہوں، لیکن قرآن پاک اس سے بڑا آئین ہے، مجھے آئین پاکستان استثناء دیتا ہے مگر میں استثناء نہیں لینا چاہتا۔ جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں بڑے باوقار انداز سے پیش ہوئے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر یہ الزام لگا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب مقدمہ چلائیں اور کارروائی کریں اور یہ وہ۔ اچھا اب یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 248 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، مطلب اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یوں کہہ دیں آپ کی اسکرین کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ چل رہا ہے، جس کے تحت جو 248 ہے وہ کہتا ہے جی کہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز جو بھی ہو، جس طرح کی بھی ہو، نو کرمنل پروسیڈنگز وٹس ایور شیل بی انسٹیٹیوٹڈ اور کنٹینیوڈ اگینسٹ دا پریزیڈنٹ اور اے گورنر ان اینی کورٹ ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ مطلب ہے کہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا، پہلے بناؤ یا اس دوران جو جب تک وہ آفس میں ہیں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا، نہ چل سکتا ہے، پہلے تو چل دے بھی رک جاندے نے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا جب آصف زرداری صاحب کے خلاف افتخار محمد چودھری صاحب نہیں سن، وہ جنہوں نے ساری قوم نے نچ کے انہوں نے بھی بحال کرایا۔ اچھا میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ اس قوم کا بڑا عجیب و غریب حال ہے، یہ جس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں نا وہی پٹھی انج کر کے مارتا ہے کہ پھر تارے نظر آئے دن ہی سارے۔ وہ جب افتخار محمد چودھری صاحب تھے تو ان کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی، تو میں میرا خیال شاید چند ایک ہی دنیا میں لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر، اور کم از کم صحافیوں میں سے تو 2-3 ہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یار اے بھائی صاحب صرف نوکری لے چکر چ پے نے، انہاں دے مگر نہ جاؤ، اے بھائی صاحب صرف اپنی نوکری مگر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں کہتا تھا، میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی مطلب علم نجوم دا ماہر نہیں ہے، میں اس لیے یہ بات کہتا تھا کہ یہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کو
پورے سارے مطلب وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی سر, اور آئین میں ترامیم کرنے کی اجازت دی تھی, اس فل بینچ کا یہ حصہ تھے. تو میں کہتا تھا کہ بھائیں جی اینا ہی آئین دا وفادار ہے تو اس لیے دا کتنے مطلب اس لیے آئین نہیں سی آندا, اس لیے کہ لطینی زبان چاہیے لکھی آ سی جہاں سمجھ نہیں سی آ رہا, تو ہنے سمجھ آ گیا, تو اس لیے یہ صرف نوکری بیچارے نکلے. اس سلسلے میں میری آسمہ جہانگیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ انہوں نے بڑا کیس لڑا تھا, وہ جا کے عدالتوں میں پیش ہوئی, سڑکوں کے اوپر آئیں, بڑا کچھ ہوا, یہ کھوسا صاحب ہو گئے, اعتزاز احسن صاحب ہو گئے, سارے بڑے اگے سر. تو میں تب بھی ان سے کہتا تھا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. خیر وہ ایک لمبی بحث ہے, بعد میں تینوں ہی پچھتائے ویسے معذرت کے ساتھ. آسمہ بی بی نے عدالت میں کھڑے ہو کہا یہ جو ہیں اپنا اعتزاز احسن صاحب یہ حیثیت کر پچھتا رہے ہیں, تو کھوسا صاحب بھی کتے ٹکرن سے پوچھ کے ویکھ لینا, تینوں ہی پچھتائے. اینی وہ ایک الگ بات ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ بنا تھا کہ جناب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہتے تھے کہ جی آپ پریزیڈنٹ کے خلاف خط لکھے سوئس عدالت کو کہ جناب وہ جو سوئس کو کیس ہے اس کو انیشیٹ کر دیا جائے. اچھا اب وہ کہتے تھے کہ سر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, مجھے آئین روکتا ہے, یہ آرٹیکل 248 کی کلاس 2, 3, 4 ساریاں بڑیاں کلیئر ہیں, تو سر میں نہیں لکھ سکتا. اور کہا نہیں لکھو. اس بات پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے آئین کا ساتھ دیا اور عدالت کی بات نہیں مانی, 30 سیکنڈ کی سزا دے کے ان کو نااہل قرار دے دیا جو ہیں اپنا افتخار محمد چودھری صاحب. اچھا بہرحال وہ ایک واقعہ ہو گیا. اب عارف علوی صاحب نے کہا کہ نویں رنگ بازی کریے, وہ جڑا کیس ہے وہ اسی جائیے اور وہاں پر جا کے جی مینوں اس سنا نہیں چاہیے. اس میں جو ہوا ہے وہ بھی آپ فوٹیج دیکھ لیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں فوٹیج کہ جناب کس طرح سے وہ عارف علوی صاحب گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چھوٹی سی فوٹیج ہے کہ جب وہ اندر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح گارڈا نے عدالت گھیری. ذرا وہ ایک نظر دیکھ لیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صحافی کی آواز بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کون ہیں جی, آپ کیسے کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے صحافیوں کو روک رہے ہیں, آپ بتائیں گے؟ بھائی آپ نے اندر جانا ہے, کس نے کہا کہ آپ کورٹ کے باہر ادھر راستہ روک رہے ہیں؟ اندر جانا ہے, بھیج دیتے پوچھ آپ اس کو تو ایک سائڈ یار یہ ہمارا کام ہے نا, ہم اس کورٹ کو کور کرتے ہیں روزانہ, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ احتشام بھائی ادھر آؤ. اب آپ نے وہ صحافی کی آواز سن لی, وہ کہہ رہے ہیں پائن تو سانو اندر کیوں نہیں جان دے, تسی کتھوں آ گئے ہو, ٹھیک ہے. اور وہ آگے سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ سر اتنے ہی مطلب جن ہستیوں کا آپ اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں, اللہ معاف کرے ہم لوگ تو ان کی مطلب خاک پا کے برابر نہیں ہیں, لیکن یار آپ کو اتنے بڑے نام لے کر, اتنی بڑی ہستیوں کے نام لے کر آپ کو یہ مطلب ڈرامہ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا خیال نہیں آتا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ فرض کریں کہ ان کے واقعی نقش قدم پر دل سے چلنا چاہتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ دل سے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, تو سر پھر اے جڑا تسی آئے ہو تے انیاں بڑی جناب اگے پیچھے گارڈ تے بغیر نمبر پلیٹ دی گڈی دے ہوتے تے پھر تسی آئے ہو اور اس کے بعد تسی اندر چلے گئے ہو تے تہاڈے گارڈاں نے عدالت روکتی, اندر کو عام آدمی جا ہی نہیں سکیا. اے کس قسم دا تسی میرا مطلب نقشے قدم انہاں دا چل دے ہوئے پائے نا کسی ہور پاسے دا کام ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو سر ایک کام کریں نا, آپ مہربانی کریں, آپ سر یا تو کرسی صدارت چھوڑ دیں, چلے فرض کریں وہ آپ نہیں چھوڑتے تو چلے کرسی صدارت کول رکھو, لیکن ان نال لے کے نہ پھرو, ان اتھے رہن دیو. صدر تے صدارتی محل چوں نکلو, اتھوں میٹرو چل دی ہے جڑی نواز شریف نے بنائی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بیٹھے 30 روپے یا 20 روپے یا 40 روپے جو بھی کرایہ عام آدمی کی طرح, یا کوئی سزوکی کیری ڈبہ ٹائپ آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر بالکل ہی عام آدمی بنو نا, نواز شریف دی بنائی بس تے بیٹھو تو آ کے جڑا نا عدالت پیش ہو جو بغیر گاڈاں گنڈا دے. ویسے ایک بات کا خیال رکھنا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ تانوں پچھان نہ لین کے دے, نقاب کر کے نکلنا. ویسے ماسک پہننا ہوگا میرا خیال نہیں پہچان سکے گے, کیونکہ جب پچھان لیا انہوں نے تو پھر مطلب گارنٹی نہیں کی جا سکتی. خیر میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ رنگ بازی ہے ساری. آئین کا آرٹیکل جو ہے 248 وہ منع کرتا ہے کہ جناب صدر اور گورنر کے خلاف جب تک وہ آفس میں ہے نہ کوئی پہلا کیس چل سکتا ہے, نہ کوئی نیا بن سکتا ہے, کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. لہٰذا جو جج ہے نا وہ چونکہ رنگ باز نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سیشن جج ہے نا, ٹھیک ہے, وہ رنگ باز نہیں ہے, تو اس نے جناب
پتہ نہیں اس نے تاریخ دیتی بھی کہ نہیں. ویسے ہی چونکہ اس میں کافی ملزم تھے تو ظاہر ہے یہ اس میں تھے تو انہوں نے پتہ لگ گیا ہونا اتنے کم ₹5 میں کہنا یہ اصل میں چاہتا ہوں کہ جج صاحب بھی اس کی پروسیڈنگز نہیں کر سکتے, آئین ان کو روکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یقینی طور پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ سر نہ تانوں بلایا تسی کدھر آ گئے ہو, اسی لیے وہ گارڈ کسی نے اندر نہیں جان دے رہے سن. خیر باتیں اور بھی نکل آئیں گی, آہستہ آہستہ سامنے آتی جائیں گی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ساری رنگ بازیاں کیوں کر رہے ہیں, یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پائن ویلا آ گیا نیڑے, ٹائم رہ گیا تھوڑا تے مقابلہ بڑا سخت. اب ان کو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان سمیت سب کو کہ بہو جی ہوں جڑا نا وہ فون شون نہیں ہونے, وہ نمبر ہی نہیں لبدے پہ, بند نے سارے نمبر, لہٰذا اپنے جوگے تے ہے کوئی نہیں ہے, تو مطلب چیزیں خراب ہو جانی ہیں. میاں نواز شریف اور آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب, جتنی اپوزیشن ہے, میں مینگل صاحب ہو گئے, اختر مینگل صاحب ہو گئے, سب نے جڑا جال بنلتا ہے میرے خلاف, اور یہ آگے ہیں خم ٹھوک کے میدان میں, اور عوام کی ان کو مکمل سپورٹ بھی حاصل ہے. لہٰذا وہ اس وقت جتنی بھی آپ کو عام آدمی کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ سانتے بڑا تاڑا دردے پائن, بڑا دکھ ہے تاڑا, اسی پٹرول بھی ₹10 سستا کرتا ہے, اسی دیکھو جی دالتا جی بھی پیش ہو گئے ہیں جی, اس طرح کر کے رنگ بازی وہ کریں گے ساری. لیکن سر عوام جو ہے نا وہ جانتی ہے, وہ ایک گانا تھا یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ جناب کدھروں تسی پہلے سارے ڈرامے کیتے تے ہوں کدھروں کر رہے ہو. بہرحال چیزیں بہت قریب آ گئی ہیں, اور حالات جو ہیں وہ ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں, مزید خراب ہوں گے, اور یہ کب تک خراب ہوں گے یا کس تک چلیں گے میرا نہیں خیال کہ اگلا ہفتہ, ویسے میں نے 10 مارچ تک کا ٹائم آپ کو دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ میرا ویلاگ وہ ریکارڈ پہ رکھیں, تب تک تو ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. لیکن چیزوں کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے, سر چھوٹے موٹے نہیں, میں جب یہ کہتا ہوں تو میں مطلب سچی مچی اکھاں پھیل جاندی ہیں سر. فوٹیج دیکھیں آپ فوٹیج ساتھ چل رہی ہے, آپ دیکھیں یہ ملتان کی فوٹیج ہے, اور راتی پتہ نہیں کوئی 12-1 بجے کی فوٹیج ہے. اس وقت آپ دیکھیں پبلک دیکھیں کتنی کھڑی ہے, اور وہ اب پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں. یہ سندھ نہیں ہے قریشی صاحب, یہ آپ کا ملتان ہے. شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو لیلی کٹن گئے سن ہوتے, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ پائے نے اے نجی ریلی ضرور وہ لے کے آ رہے ہیں. آج ان کا چیچا وطنی میں شاید وہ ان کا ایک خطاب ہوگا, اور وہاں پر بھی شہزاد چیمہ جو وہاں پر ہوسٹ ہیں یا جنہوں نے انتظام کیا ہے, حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ظاہر پنجاب کے عہدیدار ہیں, راجہ پرویز شرف صاحب, یہ بھی اتنے پہنچے نے, تو جو وہاں پہ اب تک اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی اللہ معافی کام میں. لیکن وہ جب آئیں گی تب سیکنڈ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس کی فوٹیج آپ کو دکھا سکوں. تو ایک تو وہ پریشر ہے جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسلام آباد کے سرکلز کے اندر, اور عمران خان جو ہے نا یا اس کی کابینہ کے لوگ گھبرائے ہیں. ایک ثبوت چھوٹا دے دوں اس کا آپ کو, وہ ایک اور دلیل دیتے, چلے ثبوت تو خیر لفظ بڑا, دلیل کے طور پہ بات کر لیتے ہیں. کاشف واسی صاحب کے پروگرام کے اندر وہ نہیں ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں وہ نا ہمیں تو جتنا کا مینڈیٹ ملا تھا اس میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھے کہ ان بھی یقین جا ہو گیا کہ وہ ڈگمگا جا گیا بھائی, انہیں من لگتا ہے بڑے سوٹ کیس کی تیاری کر لی ہے, کیونکہ وہ تو پاکستانی نیشنل نہیں ہے, ایسے نیشنل ہیں پاکستانی مگر امریکن نیشنل بھی ہیں نا. تو انہوں نے پوائنٹ اینج کر کے فٹافٹ فلائٹ پڑنی تھی, وہ پہ جانا ویکھو ہے جی, انہیں نکل جانا. تو یہ حالت ہے ان کی. اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہیں اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور سید خورشید شاہ صاحب, ان کو یہ ہدایت کی ہے, حکم دیا ہے, یا ان سے یہ کہا ہے کہ آپ سارے کام چھڑ دے بو جی تو سیدھا اسلام آباد پہنچ جاؤ, اور اسلام آباد پہنچ کر آپ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے جا کے تیاری کریں, لوگوں سے ملاقاتیں کریں, دوستوں کے ساتھ ملیں, اور رابطے مکمل کر کے جو ابا جی یعنی جو آصف زرداری صاحب وہاں پر مولانا صاحب کے ساتھ چیزوں کو طے کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, ان میں جا کے ان کا ہاتھ بٹائیں اور چیزوں کو فائنل کریں, تاکہ ہم اب کسی وقت بھی جا کے اس کو فائل کر دیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جناب یہ اتوار تک کی اطلاعات ہے بھاجی, آج ہو گئی ہے 4 تاریخ, 10 تک کی میری اطلاعات ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلی بدھ کو آ جائے گی, کوئی پیر کا ٹائم دے رہا ہے. بہرحال میں بھاجی اپنی داستی کر کے آیا میں کہ 10 تک کام ہو جائے گا,
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، فائل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد چارہ کوئی نہیں ہے کسی طرف سے بھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور وہ سٹوری میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈی جی ISPR نے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو افواہ ہے یہ غلط بات ہے بالکل، کہ جناب پشاور سے کسی بندے نے، وہ کہا جا رہا تھا نا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ پشاور سے ایک شخصیت جو ہے فون کر کے ہمارے ارکان کو اور دوسروں ارکان کو عمران کا ساتھ دینے کا کہہ رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد میں آپ نہ جائیں، اس طرح کی وہ بات کر رہی ہیں۔ تو اس پر انہوں نے میرے خیال بات کی ہے، تو انہوں نے میجر جنرل افتخار بابر صاحب ہے، میجر جنرل بابر افتخار ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یار یہ بالکل غلط بات ہے، ہم کسی قسم کی سیاست میں انوالو نہیں ہے، اور کوئی ادارے کا کوئی افسر سیاست میں انوالو نہیں ہے، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ انتہائی مطلب گمراہ کن ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات وہ لوگ لے رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب اور مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو تھی وہ اس کی نگیشن ہو گئی۔ میں اینو پائیں ذرا وکھرے انداز نہ لینا، میں اس طرح لے رہا ہوں کہ سر یہ دو دھاری تلوار ٹائپ بیان ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا مولانا صاحب سے حمایت مانگتے ہی نہیں پئے سن، ٹھیک ہے، تو یہ حمایت کون مانگ رہا ہے، ترلے کون پا رہا ہے، اللہ رسول دے واسطے کون دے رہا ہے، کیڑا جڑا ادھر ادھر دس کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی ساڈی پرانی محبت ہے جی، کون ہے وہ؟ تو جن کی حکومت جا رہی ہے وہی کہہ رہے ہیں نا، تو یہ بیان سر ان کے لیے اہم ہے، ان کو پتایا انہوں نے کہ نہیں بہو جی اپنی لڑائی آپ ہی لڑنی جے، ساڈے تے نہ رہنا، جاگ دے رہنا، یہ میرا خیال ہے۔ اور میں نے جو اس کو اپنے طور پہ جس طرح دیکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سر قریب آ گئی ہیں فیصلے کی گھڑیاں، اور چیزیں جو ہیں وہ اب بڑی مطلب ان کی کیا کہنا چاہیے، ان میں ہائپ پیدا ہوتی چلی جائے گی، دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہوتی چلی جائیں گی، کسی دن نبضہ ڈوبتیاں چلی جانگیاں۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو بھی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں آج پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ دعا کریں، جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، آپ کے اور میرے لیے بہتر ہو۔ اے برہمنا دا کچھ بھی ہوندہ رہے، انہوں نے کوئی فرق نہیں پہنتا، اے شودرہ لیے کچھ بہتر ہونا چاہیے۔ بس میرا تو یہی خیال ہے، آپ کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ دیجئے گا، مگر ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔